السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی حوالے سے مساجد کے آداب اور اس کی تیاری کا ذکر بھی ضروری ہے۔ دین اسلام نے ہمیں ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی پہنچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ مکمل اور کامل دین ہے جو کہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ مسجد میں آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے عبادت کی تیاری کر آئے۔ کوشش کی جائے کہ انسان باوضو ہو کر مسجد کی طرف آئے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ اور نماز کھڑی ہو جائے تو جلد بازی میں بھاگتے ہوئے نہ جاؤ، بلکہ آرام سے میانہ روی سے چلو، جس طرح تم عام طور پر چلتے ہو۔ جو نماز تمہیں مل جائے اسے ادا کرو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ اور پھر جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا مطالبہ کیا جائے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ گویا کہ مسجد میں آنا وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر جب بندہ مسجد میں داخل ہوا تو پھر بیٹھنے سے قبل 2 رکعات وہ لازماً ادا کرے۔ اس کی بھی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ تحیت الوضو کے نیت سے، تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعت لازماً ادا کی جائیں۔ شکرانے کے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام، کوئی ضرورت ہمیں درکار ہے تو حاجت کے 2 نفل اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر اس کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور پھر جب بندہ مسجد سے باہر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی کہ میں وقت نکال کر تیرے گھر آیا تھا، تیری عبادت کی ہے، تجھے منانے کی کوشش کی ہے، پس تو اب میرے کام کے اندر، میری زندگی میں، میرے معاملات کے اندر اپنا فضل فرما۔ اور ایک سب سے اہم چیز جس کا انتظام دین اسلام کے اندر بڑا ہی خاص ہے، وہ انسان کا مسجد کے اندر بہترین طریقے سے لباس پہن کر آنا ہے۔ اس کے بارے میں 2 آیات سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلے آیت نمبر 26 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے اس کا لباس ایک زینت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح ہمارا لباس ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے اور ہمیں خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح وہ ہمارے جسم کا ستر بھی ہے، ہماری شرمگاہ کو چھپانے والا ہے اور ہمارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسلام کے اندر نئے لباس کو یا بہترین لباس کو
یا مہنگے لباس کو ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ لباس کا صاف ہونا، بدبو سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ جب بندہ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ بہتر لباس پہن کر آئے، چونکہ یہ انسان کی زیب و زینت کو بھی اجاگر کرتا ہے اور اس کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ نہیں کہ کاٹن کا سوٹ پہنا لیکن دل کے اندر بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھی اور باہر جا کر اسی امام کے بارے میں لوگوں کے سامنے بدگمانی رکھتے ہیں، یہ تو تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ دل کی صفائی، ذہن کی پاکیزگی اور برائیوں سے بچ جانے کا نام ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ۔ اور ہمارے ہاں یہاں معمول ہے کہ اکثر لوگ فجر کی نماز میں خصوصاً رات کا سویا ہوا لباس وہی پہن کر آتے ہیں، اور ایک اور رواج ہے کہ وہ ٹائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹس پہنی جاتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہاں مرد کا بھی سطر ہے، اگر یہاں گویا کہ سارے مرد موجود ہیں، لیکن اگر جسم کے اعضاء واضح ہیں، شرمگاہ واضح ہوتی ہے، یا رکوع اور سجود کرتے ہوئے انسان کی پیٹھ ننگی ہو رہی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا کر رہا ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر لباس وہ ہے جو کہ زینت بھی بنتا ہے اور اس کے سطر بھی ہے، اس کی شرمگاہ کو، اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ تو ایسا لباس جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جس سے اعضاء بھی واضح ہیں اور دوسروں کی توجہ بھی اس طرف جاتی ہے، ایسے لباس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو کوئی شادی کی تقریب ہو یا کسی اعلیٰ افسر سے ملنا ہو یا کسی سرکاری محکمے میں کام ہو تو بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اچھا لباس نکال کے رکھتے ہیں، بوٹ بھی پالش کرتے ہیں، ٹائی بھی لگاتے ہیں، اس لیے کہ جی فلاں شخص سے ملنا ہے، وہ بڑا عہدے والا ہے، بڑا مالدار ہے، تاکہ اس کے سامنے ملتے ہوئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور اس کے لیے تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جب کائنات کے رب سے ملنا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو ایسے ہی بڑے ہی فارمل طریقے سے مسجد میں آتے ہیں جیسے معمولی بات ہے۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید کی آیات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیب و زینت اختیار کرنے کی اور مساجد کا اور امام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔